بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کھانا کھلاؤ اور آپ کو سلام کرو، خواہ اس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا پوری کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اللہ جس کے لیے نیکی لکھ دے تو اسے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ گناہ گن گن کے دل چھوٹا کیوں کروں میں یا اللہ، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک ہمارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا ہے، جو آسمان کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پال میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر میں اس سے کن کاموں میں فنا کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں اسے کہاں کن کاموں میں لگایا۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔